قومی سیاست سے متعلق بھی، اور دوسرا ایک بات بتاؤں گا کہ آج ہم آپ کو کچھ چیزیں سنوائیں گے۔ جب سے یہ الیکٹرانک میڈیا، خاص طور پہ پرائیویٹ الیکٹرانک میڈیا آیا ہے، اس کے بعد سے جی ہر چیز محفوظ ہو جاتی ہے، اور وہ کیمرے کی آنکھ میں، کیمرے کے دماغ میں محفوظ ہو جاتی ہے، اور اس سے انکار نہیں کر سکتا بندہ۔ پہلے تو ہوتا تھا، پرنٹ میڈیا ہوتا تھا، وہ کہہ دیتے تھے، ایک تردید آ جاتی تھی کہ جناب ہم نے تو یہ بات کہی نہیں، یہ تو سیاق و سباق سے ہٹ کر یہ بات شائع کی گئی ہے، توڑ مروڑ کر پیش کی گئی ہے، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ ایک تو میں نے کل آپ کو خبر دی تھی، انشاءاللہ اس میں ابھی کچھ ٹائم باقی ہے، اور جواب رد عمل آنے والا ہے، اور آئے گا، ضرور آئے گا۔ اب ہے جناب، ایک طرف ملٹری لیڈرشپ کو اور حکومت کا تختہ الٹنے کو فوج میں بغاوت کرانے کے لیے بڑے بڑے پلان بنائے جا رہے ہیں اور منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، دھمکی آمیز گفتگو، دھمکیاں دی جا رہی ہیں، عہدے چھوڑنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، اور یہ ایسے خاندان کر رہے ہیں جو سزا یافتہ ہیں، اور ان کے ساتھ کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں جن کے رابطے جہاں ہیں سب کو پتہ ہے۔ تو لیکن دوسری جانب ایک اور ہے، دوسرا ونڈو انہوں نے کھولا ہے کہ جناب ایک طرف گالم گلوچ، دھمکیاں اور تھریٹس، لیکن دوسری طرف منت ترلا پروگرام بھی چل رہا ہے، اور اب مانگا جا رہا ہے جناب، ڈائیلاگ مانگے جا رہے ہیں، مذاکرات کریں ہم سے، ہم حاضر ہیں۔ خواجہ آصف صاحب نے کیا کہا؟ ایک طرف پابندی لگائی ہوئی ہے، ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ آپ ملٹری لیڈرشپ اور اس کے ذیلی اداروں کے کسی کے ساتھ بھی، مسلم لیگ نواز نے لگائی ہے، نواز شریف صاحب نے لگائی ہے، اور انہوں نے یہ پابندیاں لگائی ہوئی ہیں کہ جناب آپ نے نہ آفیشل نہ ذاتی حیثیت میں ملنا ہے۔ یہ میاں صاحب کی طرف سے بھی اب وضاحتیں آنا شروع ہو گئی ہیں نواز شریف صاحب کی طرف سے، اب وہ بیک فٹ پہ جا رہے ہیں، اور اس کی ریزن خبر یہ ہے کہ 2 تقریریں انہوں نے کیں، اور اس کے بعد ان کا خیال تھا کہ جو ہمارے قومی سلامتی کے ادارے ہیں وہ گھٹنے ٹیک دیں گے، ان کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جائیں گی، اور وہ دوڑے دوڑے ہمارے پاس آئیں گے، منت ترلا شروع کریں گے۔ لیکن اب کیا کہا جا رہا ہے؟ دوبارہ سن لیں خواجہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب سے بات کریں، میاں صاحب سے بات کریں، میاں صاحب سے بات کریں۔ میاں صاحب کا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے، میاں صاحب بالکل آئین کی بالادستی چاہتے ہیں۔ میاں صاحب یہ چاہتے ہیں، یعنی کہ وہ فون جو ہے وہ ڈس انگیج کیا ہوا ہے، ہولڈ وہ رکھا ہوا ہے خالی، کہ جناب کہیں سے فون آئے تو ہم حاضر ہیں، میرا کوئی مسئلہ نہیں، میرا مسئلہ صرف آئین ہے۔ اس کے بعد چوہدری صاحب مزید سنواؤں گا، آپ کچھ کہیں گے ابھی تک؟ چلیں جی، شاہد خاقان عباسی صاحب کو سنیے جی، یہ بھی اب خواجہ آصف صاحب کا میں آپ کو بتا دوں، یہ وکٹ کے چاروں طرف کھیل رہے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب آج کل صرف لے رہے ہیں جاتی عمرہ سے ہدایات لے رہے ہیں، ذرا سنائیے جی۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ ان معاملات کا ہمیشہ حل ڈائیلاگ سے نکلتا ہے، اور ڈائیلاگ کیا جاتا ہے انہی اداروں سے یا انہی اشخاص سے جن کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے۔ جس طرح ایک حکومت ہوتی ہے تو اس کا سربراہ وزیر اعظم ہوتا ہے، اسی طرح باجوہ صاحب جو تھے وہ آج بھی فوج کے چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، اور جنرل فیض صاحب DGI ہیں۔ تو جو بھی سوچ ماضی میں رہی ہے وہ سوچ ٹیبل پر آنی ہوگی عوام کے سامنے، اور وہیں سے اس مسئلے کے حل کی ابتدا ہوگی۔ ایک طرف نواز شریف صاحب باہر بیٹھے ہیں، وہ جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید صاحب کو تمام برائیوں کی جڑ قرار دے رہے ہیں، اور ان کے ٹرائل کرنے کی باتیں، آئین سے انحراف کا الزام وہ لگا رہے ہیں، وہ آپ سن چکے ہیں۔ مریم بی بی بھی یہی کہہ رہی ہیں۔ ذرا شاہد خاقان عباسی صاحب، اب یہ نیا کیونکہ وہ خواجہ آصف صاحب کو سن لیا کہ نواز شریف صاحب کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہم کر رہے، تو شاہد خاقان عباسی صاحب جو نیا میسج لے کے آئے ہیں وہ دوبارہ سنیے جی۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ ان معاملات کا ہمیشہ حل ڈائیلاگ سے نکلتا ہے، اور ڈائیلاگ کیا جاتا ہے انہی اداروں سے یا انہی اشخاص سے جن کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے۔ جس طرح ایک حکومت ہوتی ہے تو اس کا سربراہ وزیر اعظم ہوتا ہے، اسی طرح باجوہ صاحب جو تھے وہ آج بھی فوج کے چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، اور جنرل فیض صاحب DGI ہیں۔ تو جو بھی سوچ ماضی میں رہی ہے وہ سوچ ٹیبل پر آنی ہوگی
عوام کے سامنے، اور وہیں سے اس مسئلے کے حل کی ابتدا ہوگی۔ چودھری صاحب، یہیں سے مسئلے کے حل کی ابتدا ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ، جنرل فیض حمید، یہ کون سی بات ان کی صحیح مانی جائے؟ کیونکہ گالم گلوچ کر کے انہوں نے دیکھ لیا، کوئی بات نہیں بنی، اب یہ پھر واپس آ گئے ہیں کہ جناب آئیں ہمیں کچھ دیں منت اللہ پروگرام کے تحت۔ نہیں سر، یہ آپ ذرا، میں نے کل جو ہم نے تفصیل میں بات کی تھی نا، لیکن چونکہ وہ ذرا بات کی تھی آخر میں پروگرام کے، تو بہت سارے لوگوں کو شاید سمجھ نہیں لگی۔ جی، یہ ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ اگر یہ سیٹ اپ اب اس وقت نہ نیچے آیا، if this government survives this period، کیونکہ جو انہوں نے بدترین بحران تھے وہ قابو پایا جا چکا ہے، اب اگر وہ لوگوں کو ساتھ ملانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، پرائس ہائیک نیچے آتی ہے، گڈ گورننس دیتے ہیں، اور ریٹ آف دی اسٹیٹ اسٹیبلش ہوتی ہے، اور اگلے الیکشن میں ان کو ہرانا ناممکن ہوگا، اور اگر موجودہ آرمی لیڈرشپ کنٹینیو کرتی ہے جس میں کوئی وجہ نہیں کہ نہ کرے، تو پھر ہمیں سازشوں کا اور سازشوں کے ذریعے اپنے مقاصد حاصل کرنے کا، اور ہمارے جو غیر ملکی آقاؤں کا جو گروہ ہے انہوں نے اپنے پیچھے لگایا ہے، جو پیسے بھی دے رہے ہیں اور جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو ہم ناکام ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ جو اب ڈائلاگ کی آپ بات سن رہے ہیں نا، یہ وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مسلم لیگ نون نواز شریف کے بیانیے کو لے کے اور مریم کا فوج دشمن، پاکستان دشمن، عدلیہ دشمن جو کردار ہے ان دونوں کا، اگر اس کے اوپر قائم رہی تو مسلم لیگ نون 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی، اور یہ عوام کے ووٹ تو بڑی دور کی بات ہے، ان کو گلی گلی محلے محلے بہت عوامی رد عمل کا شکار ہونا پڑے گا، ان کا گھروں سے نکلنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ پاکستان کے لوگ یعنی عمران خان کی مخالفت کر لیں، جس کی مخالفت کرنی کر لیں، لیکن وہ پاکستان اور پاکستان کی فوج اور اپنے نظریے کے خلاف ایک لفظ سننے کو تیار نہیں، اور اسی وجہ سے وہ منہ چھپاتے پھرے ہم جب مذاکرت کر لیں۔ بھائی کہاں کٹی وچھی بیچنی خریدنی ہے، کس چیز کا مذاکرت کر لیں؟ تو یہی تو وہ کہہ رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں جناب، میں کیونکہ کورٹ رپورٹنگ میں نے کور کی ہوئی ہے، بہت عرصے سے کرتا ہوں، تو وہاں پہ جو صاحب ایک وقت ایسا آتا ہے کہ سامنے جو جج صاحبان، معزز جج صاحبان بیٹھے ہوتے ہیں، بہت زیرک ہوتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ جناب وکیل صاحب کے پلے کچھ نہیں ہے، تو وہ بار بار پوچھتے ہیں کہ کوئی آپ بتا دیں، گراؤنڈ تو بتائیں نا، کس گراؤنڈ پہ آپ ریلیف مانگنے آئے ہیں؟ تو وہ پھر آخر میں وکیل صاحب کہتے ہیں سر یہ ہمبل سبمیشن ہے، یعنی ہمارا گراؤنڈ جو ہے وہ منت ترلا گراؤنڈ ہے، منت ترلا کر رہے ہیں کہ آپ تھوڑا سا ریلیف دے دیں، ہماری جھولی میں ڈال دیں، ہم نے فیس پکڑی ہوئی ہے تو ہماری بھی ذرا فیس سیونگ ہو جائے گی۔ تو اب یہی چیز ہو رہی ہے۔ اب اگلا سنیں کہ برابر چھوٹ جان، نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا۔ حسن اقبال صاحب کو سنیے، آپ انتظار کریں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ یہ کام مزید تیز ہونے والا ہے۔ حسن اقبال صاحب جی وہ بھی سنوائیں ذرا۔ ڈائیلاگ کا نقطہ آغاز یہ ہوگا کہ تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ کیسے ہم ایک آزاد، منصفانہ اور شفاف الیکشن اس ملک میں کرا کے حقیقی نمائندوں کو پاکستان کی قیادت دے سکتے ہیں، تاکہ وہ اس ملک کے مسائل کو حل کریں اور اس ملک کو ترقی کی طرف دوبارہ لے کر جا سکیں۔ یہ تھے حسن اقبال صاحب جناب، یہ بھی وہی بات کر رہے ہیں۔ اب ایسی کیا افتاد آن پڑی ہے جی؟ آپ نے سب کچھ دیکھ لیا، آپ نے تو کہا تھا کہ آپ بس صرف جنگ ہوگی، اور اس کے بعد اب ایک آپ نے گردان، ہر کوئی گردان پڑ رہا ہے، ایک ہی گردان ہے۔ حسن اقبال صاحب کا ذریعے ایک اور شاٹ سنوائیں، احترام کے ساتھ کیا کہنا چاہتے ہیں، اور عدلیہ پر الزام بھی لگا رہے ہیں۔ احترام کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عدلیہ اپنے دائرے اختیار میں آزادانہ کام کرے اور ایگزیکٹو کے اندر مداخلت نہ کرے۔ ہم اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت کو بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ اس نے پاکستان کے 2 ٹکڑے کیے ہیں، اس نے پاکستان کو کمزور کیا ہے۔ آج انہوں نے نئی بات کر دی جناب، انہوں نے فوج پہ الزام لگا دیا کہ پاکستان کے 2 ٹکڑے بھی انہوں نے کیے، اور
عدلیہ پہ الزام لگایا کہ وہ ایگزیکٹو کے معاملات میں مداخلت نہ کرے اور سیاست کی اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت برداشت نہیں کرتے. اب اس کا مطلب وہ ذرا ہمارے پروگرام میں آئیں تو ہم ان سے پوچھیں گے. صابر شاکر صاحب جی اس کے ساتھ وہ زبیر عمر یعنی محمد زبیر عمر جو سابق گورنر اور نون لیگ کے ترجمان، انہوں نے اس کو جو سپن دینے کی کوشش کی ہے، وہ چکرانے کی کوشش کی آج کہ جی وہ نواز شریف تو فوج کے ساتھ ہے، فوج لاس کر دو، اور لیکن جو گالیاں دی ہیں فوج کو اور فوج کے لیڈرشپ کو وہ کون دے رہا ہے؟ جی وہ صابر شاکر یا غلام زن جا کے دے رہا ہے. یہ چکر دینے ہیں، یہ اندر سے تیاری کر رہے ہیں. بریکنگ نیوز لے لیں جی، یہ ایک جج کے کیس کو لے کے کراچی سے زرداری صاحب اور یہ مل کے بڑے پیمانے پر پیسہ بھی دے رہے ہیں اور وہاں سے بار اور ان کو لے کے یہاں ادھم مچانے کی کوشش کرنے والے ہیں. اور وہ جو آپ نے کہا تھا نا ایک دن وہ ہنسی مذاق میں کہ یہ یعنی کوئی نہ کوئی وہاں سے آرڈر لینے کے چکر میں ہے سپریم کورٹ یا کسی جگہ سے. جی یہ ان کا خیال ہے کہ دوسرے سوئے ہوئے ہیں. اب پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی جو ایفرٹ کر رہے ہیں سب کی نظر میں ہے اور کوئی بھی بخشا نہیں جائے گا. ہاں البتہ یہ اپنا ٹارگٹ لمیٹڈ رکھنا چاہیے اور جو دشمن اور اس کے گماشتے ہیں اور جو لڑ رہے ہیں ان کا تو مقابلہ کریں، جو نہیں لڑنا چاہتے ان کو خواہ مخواہ اس کیمپ میں نہ دھکیلیں. جیسا وہ میں نے جو بات آپ کہہ رہے ہیں ہنسی مذاق میں کی تھی، وہ ہنسی مذاق میں ضرور ہے لیکن ان کی سنجیدہ پلاننگ ہے اور ان کی سنجیدہ پلاننگ ہے. سامنے آ گئی. جی انہوں نے کیوس پیدا کرنا